المصطفى سبحان اللہ خصوصا على محمد المصطفى ماشاء اللہ وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله سبحان اللہ في القرآن المجيد والفرقان الحميد ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا سبحان اللہ سبحان اللہ الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان اللہ إنه هو السميع البصير ماشاء اللہ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاء اللہ ماشاء اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واجب الاحترام علماء کرام سادات اعظام ایک انداز خطبہ چلا آ رہا ہے کہ بات کرتے وقت اللہ کی حمد بولو کہ اس نے پیدا کیا ہے رسول کریم علیہ السلام پر درود بھیجو کہ ان کے ذریعے سے جامع ہستی ملا ہے ایمان ملا ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کا فضل شامل ہوا تو جنت ملے گی اور حاضرین محفل میں مخاطبین کو خطاب کرتے وقت جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے ذکر کرتے ہیں جیسے میں نے کہا ہے سادات کرام علماء کرام بزرگان دین اس اصول کے مطابق جب سوچا جائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ تو اس کلام کے مخاطب بداہتاً آل مکہ ہیں تو جب مخاطبین میں کوئی عزت کے قابل نہ ہو تو پھر اسی کی عزت کا ذکر کرتے ہیں کہ سبحان کا معنی اسی کے سمجھ آیا ہے یعنی بات ان سے ہونے والی ہے کہ جو عزت کے قابل نہیں ہے اس سے کس طرح فیصلہ ہو گیا کہ وہ ان سے بات ہونے والی بات تو صدیق اکبر سے بھی ہونے والی ہے رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم عثمان غنی سے بھی ہونے والی ہے نہیں بات کے کانٹینٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مکے کے لوگوں سے خطاب کیا جانے والا ہے کیوں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی سیر نہیں ہوئی بلکہ آسمان تک ہوئی ہے آسمان تک ہی صرف نہیں ہوئی سدرۃ المنتہا تک ہوئی ہے صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں ہوئی بلکہ عرش اولیٰ تک ہوئی ہے صرف عرش اولیٰ تک نہیں ہوئی بلکہ لا انتہا تک ہوئی ہے تو جب یہ ساری مناظر اس میں موجود ہیں یہ تو معراج شریف کے کروڑوں حصے سے بھی کم ہے جو ذکر کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اگر صدیق اکبر مراد ہوتے نا تو انتہا تک کی بات ہوتی
अच्छा माशाल्लाह बात उनसे होनी है जिन्होंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ही देखी हुई है। ठीक है और इसमें मियाँ साहब रहमतुल्लाह की बड़ी सादा सी जुबान में जो बात कही है वो साबित हो रही है कि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद, अगले लफ्ज़ हाथ का इशारा नहीं करना, अच्छा ठीक है जनाब बिल्कुल ठीक है। मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियां अगे तरनी, समझा रहे हैं मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियां अगे तरनी। जिसके लिए ताज्जुब की बात थी उसके साथ बात हो रही है। और कहाँ तक ताज्जुब की बात है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। लेकिन ये तो बात हो रही है ला इंतहा तक क्यों जिक्र नहीं किया? सुबहाना का लफ्ज इस्तेमाल करते वक्त इजहार ताज्जुब करता है, जी ताज्जुब का इजहार करता है। ये जिनके लिए ताज्जुब की बात थी उनके लिए ये कहा सुभान अल्लाह पाक। अच्छा। सिद्दीक अकबर के लिए ताज्जुब की बात ही नहीं है। समझे ये बात? हैं? बाजा नारे तकबीर रिसालत नारे हाज़री हजूर मुफक्किर इस्लाम। सिद्दीक अकबर तुमसे भी बात करेंगे, फारूक आजम तुमसे भी बात करेंगे, उस्मान गनी तुमसे भी बात करेंगे, और हजरत हैदर कर्रार मौलाए कायनात तुझसे भी बात करेंगे, ऐशरा मुबशरा तुमसे भी बात करेंगे। पर तुमसे बात खासों वाली करनी है, ये आम लोगों की बात है। मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुतियां ला मकान की बातें इनसे करते तो इनकी इस्तेदाद के खिलाफ थी ये बात। अब लफ्ज़ सुबहाना बोला इज़हार ताज्जुब है, जिनके लिए ये ताज्जुब की बात है उनके लिए ये बात हो रही है। समझ आ गई है कि वजूल खिताब में कुफार मक्का किस तरह मुखातब है? बहुत खूब इसका नाम है वजूल खिताब। हाँ, माशाल्लाह और ताज्जुब की बात किस तरह हुई? सुबहाना जो है ये मफूल मुतलक है अरबी कवायद में, इसको अंग्रेजी जुबान में कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट के मतलब तो हम असल, यानी जो मादा मस्तर का है, जो मादा फेल का है ना, उसी मादे का मस्दर हो, मफूल वाक़ा हो, उसको कहते हैं मफूल मुतलक। जैसे ज़रब तो ज़रबन, मैंने मारा है मारना, कुल तो कौलन, मेरे एक बात की है। आई बात समझे? जो कौल का मादा है कुल तो का भी मादा वही है, जो ज़रबन का मादा है ज़रब तो का भी मादा वही है। ऐसे मफूल को अरबी जुबान में कहते हैं कॉग्नेट। ये सुबहाना जो है ये मफूल मुतलक है। इसके पहले इसके ऊपर जो जबर आई हुई है ना, वो बताती है मैं वैसे मुफ्त में नहीं आया करती, मेरे पीछे कोई वजह होती है, कोई मुझे जबर देने वाला, नसब देने वाला कोई और होता है। वो क्या है? सब्बिहू सुबहान अल्लज़ी, पाकीज़गी बयान करो। पाकीज़गी बयान करना उस जात का। ये किसको कहा जाएगा? जिसके लिए खिताब होगा का मुखातिब कुफार मक्का। तुम समझते हो रातों रात जाना और रातों रात आना ये ताज्जुब की बात है, इस पर इज़हार ताज्जुब तुम करो। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। और कौन कौन बयान? उसका मुखातिब सब्बिहू का मुखातिब होगा। पाकीज़गी बयान करो उस जात की जिसने सैर कराई अपने बंदे को रातों रात। कहा ऐ कायनात में बसने वालों, तुम सारे अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो और कुफार मक्का को सुनाओ। वहां का वो जात, वो सारे जहान के लिए ताज्जुब की बात किस लिए हुई? कहा सारे जहान के लिए ताज्जुब की बात वही माना हुई कि रातों रात जाना, रातों रात वापस आना, इतनी स्पीडी किस्म की कॉन्वेंस कायनात में पहले नहीं देखी गई। तो ये सारे जहान के लिए, दुनिया में बसने वालों, जमीन पर रहने वालों, सबके लिए ताज्जुब की बात है कि रातों रात जाए और महीनों के सफर को रातों रात तय करके वापस आ जाए। तमाम इंसानियत के लिए ताज्जुब की बात थी। इसलिए ऐ इंसानों सारे मिलकर तुम तस्बीह करो, अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान को करो, कुफार मक्का को समझाओ,
اگرچہ یہ بات بڑی تعجب کی ہے، نہ جایا جا سکتا نہ آیا جا سکتا ہے، پر پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، ہمارے لیے بھی تعجب کی بات ہے، پھر کرانے والا جو وہ ہے۔ اچھا راتوں رات کو اس رفتار سے گیا ہے کہ آگے رفتار دیکھی گئی ہے، وَدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مہینے بھر کی راہ صبح کے وقت جاتے، ایک مہینے بھر کی راہ شام کے وقت جاتے ہیں، لیکن صبح شام اس پر خرچ ہوتی ہے۔ بیت المقدس جائے مہینے بھر کی راہ ہے آنے جانے کی، تو اس کو راتوں رات، اور راتوں رات ہی نہیں لیلن پر تنوین تقلیل ہے، ٹائم ایجنٹ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، ٹائم ایجنٹ، یہ پیریڈ آف ٹائم کو ظاہر کرتا ہے۔ پیریڈ آف ٹائم کتنا؟ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا، پوری رات نہیں خرچ کی۔ تو پھر اے زمانے والوں جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پرواز دیکھی، تم بھی کہو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، کیونکہ اس طرح کی سیر پر کائنات میں دیکھی نہیں گئی۔ زمانے والوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرشتوں تم بھی دیکھو، تم بھی کہو سبحوا سبحان الذی، تم اللہ کی تسبیح بیان کر کے کفار مکہ کو سمجھاؤ کہ یہ تو ہمارے لیے بھی تعجب کی بات ہے، تو تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم سوچتے ہو راتوں رات جایا نہیں جا سکتا، ہم جو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے چھوٹے زمین پر آنا چاہیں تو لمحہ پر خرچ نہیں ہوتا۔ حضرت جبریل امی کے بارے میں یہ بات ہمارے مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا جا رہا تھا تو بھائیوں نے ہاتھ باندھ لیے، اب ان کو کنویں میں گرایا جانے لگا ہے، ادھر سے کنویں کے دہانے سے، کنویں کی مین سے وہ نیچے آتے ہیں، ادھر جبریل امی کو آرڈر ہوتا ہے کہ اگر اس کا پاؤں زمین پر لگنے پایا تو یہ تمام تمہارے مراتب سلب ہو سکتے ہیں، جلدی جاؤ اور میرے یوسف کا پاؤں زمین پر لگنے سے پہلے تم نیچے چادر بچھا کے پکڑ لو اس کو۔ اب وہ وہاں سے چلے یہاں آئے، سپیڈ سمجھ میں آ گئی کہ سدرۃ المنتہا سے چل کے اگر یہاں ہم آئیں تو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں، پر آج اس کو دیکھا تو ہمیں دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، ہم بھی کہتے سوا ہے، اس لیے کہ جب سدرۃ المنتہا سے آگے پرواز کرنے لگا اس وقت بات کھلی، ہم اس کو نہیں لائے تھے، یہ ہمیں لے گیا آگے ہمیں جانے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو اس کی سپیڈ دیکھی، یہ سارے زمینوں آسمانوں کی سیریں ملاؤ تو سدرۃ المنتہا سے عرش کا فاصلہ زیادہ بنتا ہے، کہ اس فاصلے کو جو دنیا بھر میں سائنسدانوں نے یہ سمجھا کہ گریویٹی، کشش جرے ثقیل، کشش جرے ثقیل کی اصل میں تھیوری یہ نہیں ہے کہ وہ وزن کی وجہ سے وہ کھینچتی ہے، اصل تھیوری یہ ہے کہ اصل کی عادت ہے فرع کو کھینچے، جو جس سے بنا ہے نا، ہاں سمجھائیے بات۔ پہلی مرتبہ سیب کو گرتے دیکھ کے تو آدمی نے جو یہ فیصلہ کیا کہ اس کا وزن تھا، ادھر بنا ہوا تھا ساتھ سٹیم کے ساتھ، ایک ڈنٹل سا تھا اس کے ساتھ یہ بنا ہوا تھا، جب کھلا تو ادھر نیچے آ گیا، کیوں کہ گریویٹی اس کو کھینچ رہی ہے۔ گریویٹی کے اصل وزن کا ہونا نہیں ہے، اصل میں اس کی اصل یہ ہے کہ سیب کے اندر اجزاء ارضی تھے، زمین کے اجزاء تھے، جب وہاں سے چھوٹا تو زمین نے کہا جاتے کہ تو اصل تو تمہاری میں ہوں، تو پھر میرے میں اصل ہونے کے ناطے سے تجھے میری طرف آنا پڑے گا۔ اب اصل کو فرع کھینچے، اس مناسبت سے گریویٹی ہے۔ اب دیکھو جبریل امی آتے وقت سائی کرتے ہیں، جاتے وقت وہ سائی نہیں کرنا پڑتی، کیوں؟ ان کی اصل آسمان ہے، آسمان خود انہیں کھینچتا ہے۔ گریویٹی کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب جو مدینے کے تاجدار کو دیکھا، اگر زمین اصل ہوتی تو جاتے وقت وہ کھینچتی، زمین اصل ہوتی جاتے وقت وہ کھینچتی، اور آسمان اصل ہوتا آگے پرواز کرتے وقت وہ کھینچتا، نہ زمین نے اسے کھینچا ہے نہ آسمان نے اسے کھینچا ہے، ثابت ہوا کہ اصل مصطفیٰ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ لم یدرکنی حقیقت الغیر ربی، صدیق اکبر میری حقیقت کو تو میرے اللہ کے بغیر کوئی سمجھ نہیں سکا۔ آئی فرشتوں کی صفیں بھی راستے میں کھڑی ہیں تو کہتے ہیں ہم سے بھی بھوتو، تعجب کی بات ہمیں بھی ہے۔ سبحوا سبحان الذی اسری بعبدہ،
تم اس ذات پاک کی تسبیح بیان کر کے کفار مکہ کو سمجھاؤ کہ یہ صرف تمہارے لیے تعجب کی بات نہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی تعجب کی بات ہے۔ لم یأت نذیروں کا فی نظر، لم یأت نذیروں کا فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا جگ راجی کو تار تورے سر سوئے، تجھ کو شہ دوسرا جانا جگ راجی کو عجیب بات ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگ راج کو تاج تورے سر سوئے، تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ رنگی نرالے دیکھے نیچے زمین پر ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی۔ انبیاء علیہ السلام کو مفروضے کا نام ہے؟ ایسی کوئی سپوزڈ تھنگ ہے؟ ریالٹی ہے۔ نبی تھے، رسول تھے، جانوں کے بغیر تھے؟ نہیں، جانوں کے بغیر تو باڈی کو تو حرکت کرنے کی عادت نہیں۔ اگر وہ آئے بھی اور گئے بھی، رکوع بھی کیے، سجدے بھی کیے، تو جان بھی تھی اور روح، جان بھی تھی اور باڈی بھی تھی۔ اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ نبیوں کی روحیں موجود تھیں، وہ وہی روحیں تھیں جو پہلے نکالی گئی یا کوئی اور روحیں تھیں؟ اب روح قیامت کے میدان سے پہلے باڈی میں واپس آئی، یہ ایک مسئلہ محل نظر ہے۔ امام بحقی نے کتاب الاعتقاد کے اندر لکھا ہے، علم عقیدہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام کی جانیں قبض کر لی جاتی ہیں، پھر انہیں رکھا کہاں جاتا ہے؟ کہا نبیوں کی شان میں اضافہ ہونا ممکن ہے، لیکن نبیوں کی شان میں تنزل ہونا ممکن نہیں۔ جو شان مل چکی ہوئی ہے اس سے آگے اضافہ ہو سکتا ہے۔ نبی کا مصیبت میں پڑنا یہ شان کی کمی کی علامت نہیں، یہ شان کی ترقی کی علامت ہے۔ مصائب میں امتحان کب ہوتے ہیں؟ جب اس کی کلاس چینج کرنا ہو، اگلی ڈگری اس کے واپس لینے کے لیے اس سے ایک امتحان، بات سمجھ آئیے؟ نئی ڈگری دینے کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اگر نبی کو کسی آزمائش میں ڈالا جائے تو مطلب یہ ترقی ہو رہی ہے۔ کافی توجہ سے بات سنیں گے۔ میں عمر میں بوڑھا ہوا ہوں، ٹھیک صحت کی حالت میں ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میری عقل مختل ہے، نہیں، 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، لیکن بڑی الحمدللہ طبیعت میں حاضری تسلی بخش ہے۔ توجہ سے بات سنی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کی باڈیوں سے جو روحیں نکالی جاتی ہیں وہ رکھی کہاں جاتی ہیں؟ اس میں ایک ضابطہ نکلتا ہے، رکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا نبی کی حد تک لازم نہ آئے۔ اچھا، کہا وہ کس طرح؟ کہا جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں کسی کی بھی شان نبی کی باڈی کے برابر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مقامات مقدسہ جتنے ہیں نا، نبیوں کی باڈیوں کی شان مقامات مقدسہ سے افضل ہے۔ دلیل اس کی ہمارے اپنے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی التصدیقات لدفع التلبیسات المحند المفند، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جو مٹی سرکار دو عالم علیہ السلام کی باڈی مبارک سے لگتی ہے نا، اس کا درجہ مسجد نبوی سے افضل ہے، مسجد اقصی سے افضل ہے، اس کا درجہ کعبہ شریف سے افضل ہے، مسجد حرام سے افضل ہے، اس کا درجہ لوح سے افضل ہے، قلم سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے۔ تو مقامات مقدسہ جتنے بھی ہیں، اگر جنت کو بھی ایک مقدس مقام سمجھ لو تو اس کی بھی، اس کے اندر وہ برکت، وہ تقدس، وہ عظمت تسلیم نہیں ہوتی جو کہ نبی کی باڈی میں تسلیم ہوتی ہے۔ اب یہ کہے کہ یا اب یہ کتاب کا حوالہ ہے، کوئی کتاب و سنت کا حوالہ دیا جائے، کتاب و سنت کا حوالہ لو جی۔ جب قرآن مجید نے یہ بات کہی إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ مسجد اقصی پہچانی ہوئی نہیں تھی؟ مسجد اقصی کی شان تو بے شمار تھی، یہ کہنے اس کے ساتھ یہ صفت لگی ہے، یہ
صلہ اور موصول بھی صفت واقع ہوتا ہے. یہاں الاقصی کی صفت ہے. جب وہ پہلے ہی معرفہ تھا تو معرفے کی صفت لگانے سے مراد یا صفت مبینہ ہوتی ہے یا صفت مفصلہ ہوتی ہے. اس کو صفت مختصہ ہوتی ہے جو اس کو بیان کر، صفت ممیزہ اس کو بھی کہنا چاہیے، یا صفت ممیزہ ہوتی ہے جو فصل کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی اس کو باقی اپنے افراد سے جدا کرتی ہے. اس کا نام ہوگا صفت ممیزہ. جو اس کے صفات میں اضافہ کرتی ہے اس کا نام ہوتا ہے صفت مبینہ. یہ کون سی صفت ہے کہ اگر پہچانی ہوئی نہ ہوتی تو پھر صفت ممیزہ لگاتے تو مطلب تھا کچھ، پہچانی ہوئی تو وہ پہلے سے ہے. اب اس کے ساتھ یہ صفت کیوں لگائی ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے گردا گرد کو ہم نے برکتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اگر تو رب کہتا ہے نا اس مسجد کی وجہ سے گردا گرد کو برکت دی ہے، پھر سمجھ آتی کہ مسجد زیادہ برکت والی ہے، گردا گرد کم برکت والا ہے. اب جب گردا گرد جو ہے وہ زیادہ برکت والا ہے جس سے مسجد اقصی کو برکت ملتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ مسجد سے اس کا تقدس زیادہ ہے جس کے گردا گرد ہے. اگر اس کا تقدس زیادہ نہ ہوتا تو پھر کبھی ایسا نہ کہا جاتا کہ اس کے گردا گرد کو برکت دی ہے. گردا گرد کیا ہے؟ نبیوں کے مزارات ہیں. تو نبیوں کے مزارات کا تقدس جو ہے وہ بیت الاقصی سے، مسجد اقصی سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا اس کے گردا گرد کو برکت دی ہے. یہ بات اس بات پر ثبوت ہے کہ مقامات مقدسہ کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کی باڈیوں کا تقدس زیادہ ہوتا ہے. اب وہ کتاب الاعتقاد کی بات اب سمجھنے کا موقع آ گیا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نبیوں کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہونا اس کی قیمت جداگانہ ہے. جب کعبہ شریف تیار ہو چکا تو پروردگار عالم نے فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہاں پورے کعبے کے مقابلے میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کعبہ اپنی جگہ کعبہ ہے لیکن میرا یار جہاں کھڑا ہوا ہے وہ مجھ سے پوچھے اس کی کیا قیمت ہے. سمجھ آئیے بات؟ اور یہ حضرت فاروق اعظم کا مزاج ہے، اس کی ایک خوبصورت یادگار ہے. جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے بارے میں ذکر کیا، اس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے یہاں سجدہ کروں یا نماز پڑھوں. یار فاروق اعظم کو کہتے توحید کے وہ بڑے لمبردار تھے، مقامات مقدسہ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگے ہوں ان کے بارے میں فاروق اعظم کا نظریہ دریافت کرو. یہ جتنے مفسرین کرام میں لکھیں گے موافقات عمر میں سے یہ ایک آیت ہے فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یعنی جس جگہ اختلاف رائے ہوا اور رب نے اپنا کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ فاروق اعظم کے بیلٹ باکس میں ڈالا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. ان آیتوں کا نام موافقات عمر. ان کو پہلے جو سجیسٹ کیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے. دل چاہتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں، دل چاہتا ہے یہاں سجدہ کروں. صحابہ نے کہا یار مار مار کے پتھروں سے جان چھوٹی ہے، پھر پتھروں کی طرف جھکاتے ہو ہمیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اتنے میں رب نے یہ کہا جاؤ جبریل جا کر کے وضاحت کرو. پتھروں میں تمیز کرنی ہوگی. ہر پتھر ایک یہ کلیات مشککہ ہیں، کلیات متواتیہ نہیں ہیں. ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا. جس پتھر میں میرے یار کے قدم چومے ہیں اس کی قیمت یہ ہے کہ ہم بھی کہتے کہ یہاں سجدہ اس سے اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا نہیں ہوتا؟ کعبے کی موجودگی میں یہ نہ کہنا کعبے میں سجدہ کرو. مقام ابراہیم کو خاص کرنا اس کا مطلب یہ مقامات مقدسہ میں انبیاء علیہ السلام کے تعلق کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے. ہم واپس آتے ہیں کتاب الاعتقاد کے حوالے پر کہ جب روح نکالی جاتی تو رکھی کہاں جاتی ہیں. وہاں سے ایک تمہید اٹھانے کی ضرورت تھی کہ یہ ثابت کریں کہ وہ روحیں رکھی کہاں جاتی ہیں. پہلے یہ تسلیم کر لیں کہ نبیوں کی شان میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن نبیوں کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی. امپروومنٹ ہو سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے، ڈیڈکشن نہیں ہو سکتی. تو جب ایسی صورت دیکھیں گے روحوں کو رکھیں گے کہاں رکھیں؟ کہ عالم برزخ میں رکھے تو باقی لوگوں کافروں مومنوں کی سب روحیں وہاں موجود ہیں.
تو یہ تو ان کی توہین بنتی ہے. کہا پھر چلو جنت میں رکھ لیتے ہیں. کہا جنت کا بھی تو وہ درجہ نہیں ہے نبی کی باڈی کا ہے, پھر کیا کریں گے؟ کہا نبی کے بدن ہی میں واپس رکھ دیں. اب معراج کی رات نبی اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ اور اصلی اپنی روحوں کے ساتھ آئے. اب اس سے پیشتر 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین گزر چکے تھے. کبھی سارے نبیوں کا اجتماع بیک وقت نہیں ہوا. بات بلے پڑ رہی نہیں پڑ رہی؟ حاضرین میں طبیعت کی غیر حاضری کا ایک عام مزاج بن گیا ہوا ہے, فیشن بن گیا ہوا ہے. مجلس میں بیٹھ کے ٹیک لگا لیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے دکان کا حساب کرنا شروع کر دینا. یہ تقریر ہے, اس میں طبیعت کی حاضری کے ساتھ بیٹھنا ہے. یعنی جبریل امین کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ پہلے نبی سے لے کر کے سرکار تک وہی آئے گئے ہیں نا پیغام رسانی کے لیے. اگر یہ کام انہوں نے کیا ہے تو یہ ان کے تجربے میں ایک نئی بات ہوگی نا. کسی نبی کے لیے, کسی رسول کے لیے کل کائنات کے نبیوں اور رسولوں کا بیک وقت ایک جگہ میں اجتماع ہونا ان کے اطلاع میں نہیں ہے. وہی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک سربراہی میٹنگ ہے, سمٹ ہے, اور جو زندہ ہیں وہ بھی آئے. جناب الیاس زندہ ہے وہ بھی آئے, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے وہ بھی آئے, جناب خضر علیہ السلام زندہ ہے وہ بھی آئے. تو یہ خضر الیاس کا زندہ ہونا, ادریس علیہ السلام کا زندہ ہونا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے, اور حضرت خضر الیاس یہ زمین پر زندہ ہے. جو زمین پر رہتے ان کو بھی کہا آؤ, جو آسمان پر رہتے ان کو بھی کہا آؤ. کہا کہ جو اپنی جنت کی فضاؤں میں رہتے ہو, تمہاری روحیں تمہارے بدنوں کے اندر موجود ہیں, تم بھی آؤ. ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی نہیں کہ جو کہتے ہیں جب تک جبریل نہ آئے پتہ ہی نہیں ہوتا. جبریل تو ادھر مصروف تھے, یہ 1,24,000 کو کون لایا ہے؟ بات سمجھے؟ کہا تعجب کی بات تو میرے لیے بھی ہے. پہلے یہ سما کبھی نہیں دیکھا کہ جو گئے ہوئے نبی ہیں وہ بھی واپس آئیں. یہ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری معراج چیپٹر کے اندر لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حقیقی باڈیوں کے ساتھ, اپنے حقیقی جسموں کے ساتھ وہاں آئے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یہ پہلا سما تھا, جبریل امین نے آگے نہیں دیکھا ہوا تھا. اکٹھے ہوئے تو کہاں اکٹھے ہوئے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت حلف وفاداری اٹھانا ہو تو سپریم کورٹ میں حاضری دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں جو اسمبلیاں تیار ہوتی ہیں, لوگ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں, حلف وفاداری اٹھانے کے لیے وہ سپریم کورٹ میں حاضری دیتے ہیں. کہ قیامت کا دارالعدالت یہ ہے, آج سارے نبی اور سارے رسول اکٹھے ہو کے نا تو جتنا اپنا پوزیشن ویکیٹ کرو, کیونکہ نبی کے مرنے سے اس کا تعطل لازم نہیں آتا. ہاں, اس کے نبی کی جورسڈکشن باقی رہتی ہے. جیسے کوئی تھانے دار اگر پینشن چلا جائے تو تھانے پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا, ڈی سی چلا جائے تو ضلع پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا. کا نبی بے شک دنیا سے چلا جائے اس کی جورسڈکشن قائم رہتی ہے. تو آج میرا محبوب آیا ہے اور اس کو سیر کرانے لگے ہیں. اگر میری اور اسی کی ملاقات سر مطلوب ہوتی تو میں اس سے بلا بغیر واسطہ جبریل کے مل سکتا تھا, یہ بغیر واسطہ ملائکہ کے میرے پاس آ سکتا تھا. اگر سدرۃ المنتہا سے لا انتہا تک یہ خود پرواز کر سکتا ہے تو اس کو جبریل کی کون سی مجبوری ہے؟ آج زمین پر جن کا قبضہ ہے ان کو بھی کہیں گے کہ قبضہ چھوڑو, آسمان پر بھی جن کا قبضہ ان کو بھی کہیں گے چھوڑو. ان کے لیے ان کو یہاں اکٹھا کیا کہ قیامت کا دارالعدالت بیت المقدس شریف ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جو پریویس پوزیسی ہوتا ہے نا, سابقہ قابض, سول لا میں اس کے بڑے رائٹ ہے. آپ اپنے کسی کرایہ دار کو بھی اگر جبرن سا بستر اٹھا کے باہر پھینک دے جرم بنتا ہے. آپ کی زمین کسی نے کاشت کی ہے, قبضہ کاشت اس کا ہے,
آپ اس کی اجازت کے بغیر وہاں ہل جوتتے تھے، وہ 448 اسٹینڈ کرے گا، باقاعدہ قابل سزا جرم ہے۔ بے شک تو مالک ہے، لیکن جس کو قبضہ دیا اس کا قبضہ بھی تو ویلڈ ہے۔ جس طرح مالکانہ حقوق میں قبضہ ایک چیز ہے، اس طرح قبضہ بطور قبضے کے بھی ایک چیز ہے۔ اگر اسے مداخلت کی جائے تو پھر بے شک مالک ہو، قبضہ اس کا متاثر ہوگا اور قانون میں جرم بنے گا۔ اے میرے محبوب، آج کائنات کا چارج ہم تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ قبضہ دینے کے کیا پرنسپل ہیں؟ کہتے اگر چیز منقولہ ہے تو جس جگہ پڑی ہوئی ہے نا اس سے اٹھا کے پرے کرو۔ اگر پرے نہیں کریں گے تو لکھ کے دے دیا ہے یہ 10 بوریاں مونگ پھلی کی میں نے اس پر بیچ ڈالی ہیں، یہ لکھ دیا ہے، لیکن اگر وہ جہاں بوریاں پڑی ہوئی آگے پیچھے نہیں کی تو پوزیشن انفیکٹ نہیں ہوا۔ اگر اس میں آپ کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو قابل اکالا ہے، تبدیلی ہو سکے گی۔ صحیح، بس بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے وہاں بوری رکھی ہوئی خرید لی ہے، تو اٹھانے سے جگہ سے پرے کرنے سے پہلے سودا ٹوٹ گیا ہے، اب وہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرا قبضہ ہے۔ پوزیشن ان لا تھا، پوزیشن ان فیکٹ نہیں ہے، قانون میں قبضہ تھا، موقع پر قبضہ نہیں۔ اور اگر وہ چیز ناقابل انتقال ہو، آگے پیچھے لے جانے کا کوئی اس کا چانسز نہ ہو، بڑی دلچسپ بات ہے۔ مکان ہے، آگے پیچھے نہیں لے جایا جا سکتا، پھر اس کا کیا طریقہ ہو؟ کہ اس کے 2 طریقے ہوں گے، یا چابی دے دی جائے تو پوزیشن انفیکٹ ہے، اچھا، تو یا یہ ہے کہ کسی بڑی عدالت میں جو فیصلہ کن عدالت ہے اس میں کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں نے قبضہ اس کو دے دیا۔ کیوں کہ اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جایا جا سکتا، تو یہ بھی پوزیشن انفیکٹ ہے۔ اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ چابیاں لگی ہوئی تھی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا بخ بخ قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مقالید السماوات والارض، قربان جائیں اس ذات پاک کے کہ جس نے زمین و آسمانوں کے خزانوں کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں تو مالک کہوں گا کہ مالک حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ قاعدہ ہے، جب تک نبی اپنا اعلان نبوت نہ کرے اس وقت تک مکلف پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایمان لایا ہے سرکار پر، وہ ایمان تسلیم نہیں ہوتا۔ وہ بہرہ رائے والی حدیث جس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اس پر محب الدین تبرین لکھا ہے اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین ہے۔ ہاں، اور محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اس کا نام ایمان تسلیم نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی تعریف یہ ہے وہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد کوئی مکلف ہوتا ہے، یہ ڈیوٹیفل ہوتا ہے اس پر ایمان لانے کا۔ اس سے پہلے اگر اس نے اعلان کیا تو وہ ایمان تسلیم نہیں ہوتا۔ اسی طرح طبع کا ایمان بھی تسلیم نہیں ہوگا، وہ یقین تسلیم ہوگا، محبت تسلیم ہوگی، ایمان تسلیم نہیں ہوگا۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے، مدتوں پہلے مدینہ شریف سے گزرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کا یہ شعر ہے۔ لمبی بات ہے، اس پر اصل مقصد سے دور ہٹ جائیں گے۔ بات تو اصل میں اس کر رہے ہیں کہ میں بیت المقدس شریف میں انبیاء کا اجتماع، وجہ اجتماع کیا ہے؟ اب جناب قبضہ لینے کے جو سسٹم تھے وہ یہ تھے کہ جو پہلا وہ قبضہ تھا میلاد والی تاریخ کو چابیوں کا ملنا، وہ بھی ایک قبضہ تسلیم ہوتا تھا، لیکن وہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا، اس لیے مکلفین اس کے پابند نہیں تھے۔ اب جناب جن نبیوں کے پاس پہلے کائنات کا قبضہ تھا، کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہوا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ساری کائنات کا عطیہ تمہیں دے دیا ہے، یہ تم لے لو، یہ تیری چیز ہے۔ لیکن پریویس پولیسی جو ہیں جو سابقہ قابض ہیں ان کے بارے میں کیا بنے گا؟ کہا ان کا قبضہ ویکیٹ کرنے کا، ان کا قبضہ ریلیز کرنے کا ہم ایک سسٹم نکالیں گے۔ وہ کیا؟ سارے نبی اور سارے رسول آ جاؤ۔ جی معراج ان کے اور ہمارے بیچ میں کیا پتی ہے؟ ان کا پتی یہ ہے کہ کائنات کا شہنشاہ یہ ہے، اور تمہیں جو قبضہ دے رکھا تھا وہ ٹیمپریری دے رکھا تھا اس کے مال کی حفاظت کے لیے۔ اب اصل مالک آ گیا، قبضہ پوزیشن جو ہے وہ ویکیٹ کرنا پڑے گا، قبضہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو سارے نبیوں نے جب کہا پیچھے اس امام صاحب کے، انہوں نے بتا دیا جس کے پیچھے اقتدا کیا کرتے ہیں اس کو
اس کی عظمت کو بھی تسلیم لیا کرتے. یہ بڑی بدیانتی ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے نیت تو کرے لیکن اس کی بزرگی کا قائل نہ ہو. حضرت حیدر کرار سے کہا گیا تھا کہ جناب صدیق اکبر سے جنگ چھیڑیں, ہم آپ کے ساتھ مطابقت کریں گے اور یہ وادیوں کو جنگی جرنیلوں سے بھر ڈالیں گے. اور میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, میں نے ان کو امام تسلیم کیا ہے, ان کے خلاف بغاوت کو حرام سمجھتا ہوں. وہ خلیفہ برحق ہیں, اگر میں خلیفہ برحق نہ سمجھتا کبھی میں پیچھے اس امام صاحب کے کبھی نہ کہتا. میں بیعت کر چکا ہوں, اس لیے اس دھندے میں مجھے ڈالنے کی کوشش مت کرو. تم خدا کا خوف کرو اور توبہ کرو اس رائے سے. مزہ ہے نا. تو حضرت حیدر کرار نے بتایا جس کو امام سمجھتے ہیں اس کو امام ہی سمجھتے ہیں. ابھی نماز کے اندر ہی کھڑا ہے تو کچھ نہ کچھ امام صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہے, ان کی آواز ٹھیک نہیں, ان کا ایک پانچا اوپر تھا ایک نیچے تھا, انہوں نے کل جو سبزی لی تھی وہ اچھی نہیں تھی. یار اس کا امامت سے کوئی تعلق ہے؟ جس کے پیچھے کہتے پیچھے اس امام صاحب کے اس کی عزت بھی کرو. اب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر جب کہا پیچھے اس امام صاحب کے, ان کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے اپنا پوزیشن ویکیٹ کر دیا, ہم نے اپنا قبضہ چھوڑ دیا. انا آتیناک الکوثر, وہ پوزیشن ان لو ہے, قانون میں وہ قبضہ ہے, لیکن آج کی تاریخ موقع کا قبضہ ہے. یہ سارے نبی زمین پر نبی و رسول بن کر کے آئے, آج پوری روئے زمین کے سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے قبضہ تیرے ہاتھ میں چھوڑ دیا. اب اس کا مطلب یہ کہ زمین کا تیرا قبضہ مکمل ہو گیا, قانون کا بھی اور موقع کا بھی. زمین کے تم قانون بھی اب قابض ہو اور موقع کے قبضے کے اعتبار سے بھی قابض ہو. اب تمہاری اس قبضے میں کوئی مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اب تعجب کی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ واپس آؤ. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, سبحان اللہ, کیا کہنے اس ذات پاک کے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی. جس وقت بیت المعمور میں سرکار نے جا کے نماز پڑھائی, کسی زمین کے رہنے والے نے آسمانی قبلے کا امام بن کے آسمانی قدسیوں کو کبھی نماز پڑھائی؟ باقاعدہ مدلل اور مضبوط حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تمام آسمانی قدسیوں کو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے بیت المعمور میں کھڑے ہو کر سب کے نماز پڑھائی. جو آسمانوں کا چیف تھا وہ بھی پیچھے, جو آسمانی وزراء تھے وہ بھی پیچھے, جو سینئر فرشتے تھے وہ بھی تھے پیچھے, جو کروبیاں تھے وہ بھی پیچھے, سارے کے سارے سرکار کے پیچھے, سرکار سب کے آگے کھڑے ہیں. اور اس کے کیا ثابت ہوا کہ اے آسمانی قدسیوں, آسمان کے جن حصوں پر تمہارا قبضہ تھا بتاؤ چھوڑنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی پیچھے اس امام صاحب کے قبضہ مل گیا. ہاں جی, اب یہ فرشتوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کبھی انہوں نے تمام آسمانی قدسیوں کو ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے کبھی نہیں دیکھا تھا. آج پہلی مرتبہ زمین کا رہنے والا امام آسمان پر گیا تو آسمان والوں نے مل کے اس کے پیچھے اقتدا کی اور اپنا پوزیشن ویکیٹ کر دیا, قبضہ چھوڑ دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان کے لیے بھی تعجب کی بات ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. جو قبضہ ہبہ بنایا جاتا نا, ہبے کو انگریزی میں کہتے ہیں گفٹ, دینے والے کو کہتے ہیں ڈونر, جس کو دیا جائے اس کو کہتے ہیں ڈونی. اب اس میں ڈونر ہے اللہ, ڈونی ہے سرکار, اور گفٹ ہے کائنات. الکوثر کا اطلاق ذات باری پر نہیں آتا, اللہ کو چھوڑ کے ہر ایک جو ہے الکوثر کے تحت آتا ہے. کوثر ہر فرد کائنات پر دلالت کرتا ہے سوائے ذات باری کے. وہ ذات واحد ہے, جس پر کثرت کا اطلاق آتا ہے وہ کوثر کے اندر ہے. ذات باری کو چھوڑ کر کے سب افراد کوثر ہیں, تو سارے کوثر کس کو دیے؟ سرکار کو دیے. اچھا, یہ جو اعلان تھا یہ تو ایسا اعلان تھا کہ کاغذوں میں اعلان تھا, پٹوار خانے میں اعلان ہو گیا ہے, محکمہ مال میں اعلان ہو گیا کہ یہ کائنات تیری ہے, لیکن موقع قبضے یا زمین والے ہیں یا آسمان والے ہیں. زمین والے قابضین انبیاء ہیں, آسمان کے قبضے والے فرشتے ہیں. زمین والوں سے قبضہ الگ لے لیا, آسمان والوں سے الگ لے لیا. میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک بھی
یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. قانون ہبہ میں ایک بڑا یادگاری قانون ہے. ہبہ ریووکیبل بھی ہوتا ہے irrevocable بھی ہوتا ہے. یعنی دیا جا سکنے کے بعد اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے, اور ایک ایسا ہبہ ہے جس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. گفٹ ہے واپس لیا جا سکتا ہے, ایک ایسا گفٹ ہے جو واپس نہیں لیا جا سکتا. کس طرح فیصلہ ہوگا یہ گفٹ واپس نہیں لیا جا سکتا؟ اس بارے میں حنفی قانون ہے, باقی سب کا قانون نہیں, اور اس کو بالادستی ہے. وہ کیا کہ ہبہ اگر کچھ لیے بغیر دیا ہو تو واپس لے سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک نے دوسرے کو کار دی ہے, یار یہ میری طرف سے لے لو, لیکن لیا مقابلے میں کچھ نہیں, جو چاہے واپس کر سکتا ہے. اس کو کہتے ریووکیبل. لیکن ایسا اس نے کیا ہے کہ کار اس کو دے دیا ہے, لیکن ایک ٹوٹا ہوا ٹرک اس کے پاس پڑا ہوا تھا, انہوں نے کہا یار میرے پاس بیکار ہے, یہ تم لے جاؤ, لیکن ایکسچینج نہیں کیا, اب یہ واپس نہیں لے سکتا. اس کا نام ہے ہبہ بالعوض. ہبہ بالعوض ہو تو واپس نہیں ہو سکتا. اب اس قاعدے کو ہم یہاں استعمال کریں گے, دیکھیں گے یہ کائنات کا جو گفٹ سرکار کے نام بنا ہے, قبضہ ملا ہے, یہ دیا تو ہے پر کیا واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھی طرح حاضری سے کہو کہ سمجھ آئی. میں نے کافی کام کیا ہوا ہے. یہ ہبہ ہے لیکن کیا یہ واپس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کا نہیں واپس ہو سکتا. کا ثبوت انہوں نے کہا انا آتینا کل کوثر, یہ کوثر تیرا ہے, مقابلے میں تو کیا کر فصلی لربک کا, تو اپنے رب کی نماز پڑھ. فصلی لربک کا, نماز میری کائنات تیری. اب یہ ہبہ بالعوض ہے, ہو تو گیا, واپس نہیں آپ کے ہاں نماز عشاء کا کیا ٹائم ہے؟ 10:30. تو پھر ٹائم ہو گیا, میں ختم کرنا چاہیے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ آج لفظ سبحان پر گفتگو ہوئی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے. پھر یار زندہ صحبت باقی. اب سلام پڑھتے ہیں, اس کے بعد اذان ہوتی ہے, اور پھر جماعت کی بقیہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. تو آپ حضرات قیام فرمائیں اور سلام پڑھیں. مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم